5 نمازوں کا ذکر ہو گیا الحمدللہ. اب اللہ نے فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. نماز تہجد اس کا پہلا حکم تو آیا تھا سورۃ المزمل میں کہ اللہ نے حکم دیا تھا. پہلی صورتیں ہیں قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا, ساری رات عبادت کرو, تھوڑا آرام بھی کر لو. پھر فرمایا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا, آدھی رات آرام, آدھی رات نماز. پھر یہ بھی تھا کہ چلو آدھی رات سے بھی کچھ کم, یعنی 2/3 رات کے آرام اور 1/3 نماز. تو جب یہ حکم آیا تو حضور بھی عمل فرماتے, صحابہ بھی عمل فرماتے, لیکن ان پر بڑا شاک گزرتا کیونکہ گھڑیاں تو تھی نہیں. تو خوف ہوتا تھا کہ بھی کیا واقعی ہم نے 2 حصے رات کے آرام کر کے 1 حصہ عبادت کیا, یا کم تو نہیں ہو گئی, زیادہ تو نہیں ہو گئی. اللہ نے پھر رعایت فرما دی کہ اب تمہاری رعایت ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ, جتنا ممکن ہو سکے پڑھ لو. اب آدھی رات یا 1/3 یا 2/3 جاگنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ تہجد جو ہے صحیح حدیثوں میں جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے. کیا مانا؟ 8 رکعت تہجد, 3 رکعت وتر. یہ جو ہمارے بعض دوستوں نے تراویح کو 8 رکعتیں بنا دیا ہے, یہ غلط فہمی ہے, اللہ ہدایت. ان 8 رکعتوں کی حدیث کا تراویح سے تعلق ہی نہیں ہے, وہ تو تہجد کی نماز ہے. پھر تراویح ہم نے عشاء کے فوراً بعد پڑھنی ہے, تہجد تو آخری رات میں پڑھنی ہے. تو یہ کیسے 8 رکعت عشاء کے بعد فوراً شروع کر دیتے ہیں؟ کم سے کم اپنے مسلک پر تو قائم رہے نا, پھر آخری رات میں پڑھیں. 20 رکعتیں جو ہیں وہ الگ چیز ہے, اور اس پہ خلفائے راشدین کا فیصلہ ہے, اجماع صحابہ ہے, اور حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک 20 رکعت چلی. حرمین الشریفین میں بھی ہمیشہ 20 رکعت ہوتی ہیں. ہاں بعض مساجد میں ہو سکتا ہے 8 بھی ہوتی ہو, اصل بات تو حرمین ہے. اب 8 رکعت تہجد جو ہے, اب یہ ہے ہمارے لیے رعایت ہے کہ ہم چاہیں تو 4 رکعت پڑھ لیں, چاہیں تو 2 رکعت پڑھ لیں, چاہیں تو 6 رکعت پڑھ لیں. اچھا یہ بھی افضل ہے کہ 4 رکعت ملا کے پڑھیں, جیسے دن میں افضل ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھیں. اور جب تہجد پڑھ لیں تو سب سے آخر میں پھر ہم وتر پڑھیں. وتر پڑھنے کے بعد اب کوئی نماز نہ پڑھیں, کیونکہ اب صبح کی اذان ہو جائے گی. اذان کے بعد پھر 2 رکعت سنت پڑھیں گے فجر کی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض حضرات نے یہ فرما دیا ہے کہ تہجد جو ہے سونے کے بعد اٹھ کے پڑھی جائے. یہ ضروری نہیں ہے, ویسے ٹھیک ہے, افضل ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آدمی لازماً سوئے. ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے رات کو 7 بجے سے لے کر صبح 7 بجے تک, وہ کب سوئے گا؟ یعنی وہ تہجد بھی نہ پڑھے. معنی یہ ہے کہ عشاء کے بعد جو ہے یہ سونے کا وقت ہے, اس کو چھوڑ کے جو پڑھ رہا ہے یہ تہجد ہے. اب عشاء کے بعد آپ 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں, جائز ہے. کہ بھی ہم مسافر ہیں, تھکے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے صبح نہ اٹھے. اور اگر آپ یہ چاہیں کہ عشاء کے بعد وتر پڑھ لیں, وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, پھر بعد میں تہجد پڑھیں. وہ جو ہے نا کہ وتر آخر میں پڑھو, وہ معنی یہ ہے کہ اگر تم نے تہجد نہیں پڑھی, صبح کو پڑھی ہے, تو اب آخر میں پڑھو وتر. اگر کسی نے عشاء کے بعد پڑھ لی ہے تو کوئی بات نہیں. اور وتر جو ہے وہ 3 رکعت ہیں, سب کے نزدیک 3 رکعت ہیں. فرق صرف یہ ہے
کہ بعض ائمہ کرام فصل کرتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھتے وہ بھی 3 رکعت ہے. 1 رکعت کبھی نہیں آئے گھر سے آگے 1 رکعت پڑھ کے چلے جائیں. پہلے 2 رکعت وہ بھی پڑھتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ اس 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیں گے پھر 1 رکعت کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے. اور احناف کے نزدیک یہ ہے کہ 3 رکعتیں ملا کے پڑھو جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہو اور سلام آخر میں ہو. اسی طرح دعائے قنوت ہے وہ رکوع سے پہلے بھی ثابت ہے رکوع کے بعد بھی ثابت ہے. دعائے قنوت ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی ثابت ہے اور ہاتھ باندھ کے دعا کرنا بھی ثابت ہے. اس لیے ان مسائل میں بلا وجہ نہ الجھا کریں اور نہ ایک دوسرے کو گالیاں دیا کریں. جو بھی نماز پڑھ رہا ہے اللہ کا شکر کرے. اور یہ تہجد کا وقت جو ہے اس میں دعا بڑی منظور ہوتی ہے چونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں جیسے ان کی شان کو زیبا ہے. اور پھر اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. تو یہ بڑی رحمت کا وقت ہے کہ تہجد کے وقت میں آدمی نماز پڑھے اور گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے دعا مانگے. انشاءاللہ یقیناً کام بن جاتا ہے. باقی حضور کی تہجد کا کیا مقابلہ ہے. حضور تو کبھی کبھی تہجد میں 8 پارے نماز پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے. بی بی عائشہ فرماتی ہے حتیٰ تورمت قدماہ آپ کے پاؤں سوج گئے. کھڑے کھڑے 8 سپارے پڑھنا آسان تو نہیں ہے. اور پھر پڑھنے والے بھی محمد مصطفیٰ ہوں جو سوار سوار کے بنا بنا کے ایک ایک موتی کی طرح پڑھتے تھے. تو بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنی جان پہ رحم کریں آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں اتنی مشقت کر رہے ہیں. اللہ نے تو آپ کو پہلے سے بتا دیا ہے کہ ہم نے آپ کی ہر چیز معاف کر دی غلطیاں بھی معاف کر دی. تو جب آپ کو یہ مبارک بات مل گئی ہے کہ یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر پھر کیوں مشرف فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. عائشہ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ جیسے رب نے مجھے یہ مقام دیا میں اس کا بندہ نہ بنوں میں شکر گزار نہ بنوں. اور آگے اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ نافلۃ لک. تو اب بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ پہلا حکم جو تھا سب کے لیے تھا پھر منسوخ ہو گیا سب سے منسوخ ہو گیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں حضور پہ تہجد فرض رہی امت پہ معاف ہو گئی. لیکن اکثر قول یہی ہے کہ حضور پر بھی معاف ہو گئی. یہ الگ بات ہے کہ حضور نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی. صرف مزدلفہ کی رات میں حضور نے تہجد نہیں پڑھی. آپ نے مغرب عشاء پڑھی پھر آرام کیا. کیوں؟ شفقت علی امتی اپنی امت پہ مہربانی کی کہ کل بڑا کام ہے کنکری ہمارا قربانی کرو حل کراؤ طواف زیارت پہ جاؤ. تو یہ رات کو تھکے ہوئے ہوں گے تو کیسے بیچارے جائیں گے. ورنہ حضور تو پڑھ سکتے تھے ورنہ کبھی زندگی میں حضور نے نہیں چھوڑی ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ نافلۃ لک کا معنی ہوتا ہے زائد یعنی آپ کے لیے ایک یہ زائد فرض ہے. اور ساتھ اللہ نے آپ کو خوشخبری بھی دی کہ تیرا رب جو ہے تمہیں مقام محمود پہ پہنچائیں گے. اور مقام محمود کیا ہے؟ وہ مقام شفاعت جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کی شفاعت فرمائیں گے. یعنی پیشی شروع ہو جائے گی. اسی لیے حضور نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ جب مؤذن اذان ختم کرے تو تم مجھ پہ درود شریف پڑھو اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا کرو کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا. یہ وسیلہ جو ہے یہ مقام ہے جنت میں. یہ وسیلہ یہ نہیں کہ وسیلہ پکڑو. وہ تو حضور فرما رہے ہیں میرے لیے دعا کرو تو وسیلہ کیا ہوا. وہ تو الٹا فرما رہے ہیں کہ امت میرے لیے دعا کرے. اب اس دعا کا فائدہ جو ہے وہ بھی ہمیں ہے حضور کو تو کوئی ضرورت نہیں. حضور نے فرمایا جو بندہ میرے لیے مقام وسیلہ طلب کرے گا حلت علیہ شفاعہ اس پر میری شفاعت لازم ہوگی میں اس کی شفاعت کروں.
من کان استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ غفر له وان كان قد فر من الضعف، یعنی جس نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، چاہے کتنا بڑا گناہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس لعین نے، مردود مرجوم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ فبعزتک، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے، لأغوینہم اجمعین، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر ڈالوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین، میں ان کو آگے حملہ کروں گا، پیچھے حملہ کروں گا، دائیں حملہ کروں گا، بائیں حملہ کروں گا، یعنی ان کو اتنا گناہوں میں ڈالوں گا کہ وہ نہیں بچ سکیں گے۔ میں سب کو ہاں تیرے کوئی چند بندے مخلص جو ہیں، چنے ہوئے جو ہیں، وہ بچ جائے ورنہ نہیں بچیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اے ابلیس ملعون سن لے، فبعزتی و جلالی، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، جب تک میرے بندے استغفار کرتے رہیں گے میں بھی گناہ معاف کرتا ہوں۔ استغفار ایک ایسی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے کہ اس جیسی نعمت کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ بس اسی کی کثرت کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور دل میں یہ تصور ہو کہ مولا اگر آپ بھی مجھے نہ بخشے تو میں کہاں جاؤں، مالی سوا کری لبابک حیلۃ وَلَئِن رُدِدتُّ فَأَيُّ بَابٍ أَقْرَعُ، میرا مولا تیرے سوا، تیرے دروازے کے سوا کون سا دروازہ ہے جو میں جا کے کھٹکھٹاؤں؟ إِن كَانَ لَا يَرْجُوكَ إِلَّا مُحْسِنًا فَالْمُذْنِبُ الْعَاصِي إِلَىٰ مَن يَرْجِعُ۔ اللہ اگر تجھ سے صرف نیک بندے ہی مانگ سکتے ہیں تو میں گناہگار کہاں جاؤں، میں کس کے دروازے میں جاؤں؟ اور یقین کریں کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کے دروازے پہ گر گڑاتا ہے، روتا ہے، عاجزی کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں ملائکہ علم عبدی ان لہ رب سیغفر الذنوب، یہ بندہ جو رو رہا ہے اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ میرا بھی کوئی سردار ہے، میرا بھی کوئی رب ہے جو مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ملائکتی فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ میں نے بھی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ مسلمانوں توبہ کر لو، باز آؤ، باز آؤ، ہزار بار توبہ شکستی باز آؤ، اگر ہزار بار بھی توبہ توڑ چکے ہو تو توبہ کر لو، دروازہ ابھی کھلا ہے، بند نہیں ہوا۔ جس دن دروازہ بند ہو گیا پھر نہ توبہ کام آئے گی نہ ایمان کام آئے گا۔ اذا طلعت الشمس من مغربها، علامت یہ ہے کہ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، یہ علامت ہی ایسی ہے نا کہ ہم تو بے ہوش ہو کے اٹھیں گے، ہمیں کیا پتا ہے پھر توبہ کا موقع کب ملے گا۔ اس کے بعد توبہ کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ اس لیے دل سے اللہ کے گھر میں باوضو بیٹھے ہو، اس ایک دفعہ دل سے پڑھ لو استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہر مشکل کے لیے یہ ایک سیر ہے، اس سے زیادہ کوئی دنیا میں کوئی اور حل ہے